الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. اس عظیم الشان اجلاس عام کی نظامت کر رہے میرے محترم دوست اور کئی کتابوں کے مصنف فضیلت الشیخ ابراہیم سجاد التیمی حفظہ اللہ و تولا، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، تتواری اور اس کو قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، رات کافی گزر چکی ہے اور یہ آخری پہر چل رہا ہے. اس وقت آدمی کو اللہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ ٹائم ہے جس وقت آسمان دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نزول فرماتا ہے اور اللہ اعلان کرتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہو میں اس کی پکار کو سنوں گا، مانگو. آج ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہمارا گھر بگڑ چکا ہے، یا یہ کہہ لیجئے بد سے بدتر ہو چکا ہے. برے حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. ہر کوئی یہی شکایت کر رہا ہے، مولوی صاحب ہمارا گھر ٹھیک نہیں ہے، ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، کیسے اس کو درست کیا جائے، کیسے اس کو ٹھیک کیا جائے اور کیا کیا جائے کہ معاشرہ سدھر جائے، معاشرہ ٹھیک ہو جائے. معاشرہ، سماج گھروں سے بنتا ہے اور گھر ایک دوسرے سے مل کر کے ہوتا ہے. گھر کے اندر بہت سارے افراد ہوا کرتے ہیں
ان افراد کی اصلاح کی ضرورت ہے. اگر گھروں کی اصلاح ہو جائے تو معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. ہر کوئی اپنے اپنے گھر کی اصلاح کر لے، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اے مومنو، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والے کو، اپنے پریوار والے کو، اپنے رشتہ دار والے کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے فیملی کو، ان کو جہنم کی آگ سے ڈرا دو. خود کو بھی جہنم کی آگ سے ڈراؤ اور اپنے فیملی اور اپنے پریوار کے لوگوں کو بھی جہنم کی آگ سے ڈراؤ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. کیونکہ اللہ کو معلوم ہے جہنم کی آگ کتنی بھیانک ہے. اللہ جانتا ہے جہنم کے اس منظر کو، اور اللہ تعالیٰ اس جہنم کی آگ کی کیفیت کو اللہ ہی جانتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. خود کو بھلے ہر کوئی اپنے آپ کی اصلاح کرے، ہر کوئی اپنے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھنے کی کوشش کرے. یہ سوچے کہ اگر ابھی اسی وقت ہماری موت ہو گئی، ہمیں اگر ہمارے پاس اگر ملک الموت آیا اور اس نے ہماری روح قبض کر ڈالی اور ہم مر گئے تو ہم کہاں جائیں گے؟ جنت کے اندر، جہنم کے اندر. کیونکہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے ارے ابھی تو ہم جوان ہیں، بہت سارے سال تک زندہ رہیں گے، ابھی ہماری زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے. ایک جوان لڑکی بولے کہ ابھی تو میں بڑی خوبصورت ہوں، ابھی میں مروں گی نہیں، اس وجہ سے مجھے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی انجوائے کرو، ابھی مستی کرو، ابھی ہم بہت سالوں تک زندہ رہیں گے، ہمیں ابھی موت نہیں آئے گی. میرے پیارے ساتھیوں، نئی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ابھی چند دنوں پہلے ہمارے بہت بڑے علامہ، بہت بڑے عالم عزیر شمس رحمہ اللہ کا انتقال بھی ہو گیا. اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال کر گئے. کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے جلدی وہ چلے جائیں گے اور ہم چھوڑ کر کے چلے جائیں گے. لیکن میرے بھائیوں، آج تک دنیا میں کسی کو باقی نہیں رکھا گیا ہے، یہاں تک کہ نبی سے کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اے رسول آپ سے پہلے جتنے بھی رسول لائے، آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر لائے، جتنے بھی رسولوں نے دنیا کے اندر آئے، سب کو ہم نے مار ڈالا. اے نبی آپ کو بھی اس دنیا سے مر جانا، اس دنیا سے چلے جانا ہے. اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے، اور جو لوگ آپ کے موت کا انتظار کر رہے ہیں انہیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جانا ہے. ہر کوئی اپنے آپ میں سوچے کہ مجھے جانا ہے، ہم نے اپنے لیے کیا تیاری کی ہے. جب اپنے بارے میں سوچے گا، جب اپنے پریوار کے بارے میں سوچے گا، جب اپنے فیملی کے بارے میں سوچے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنے بیٹی کے بارے میں بھی سوچا کرتے تھے اور اپنی بیٹی سے کہا کرتے تھے انقذی نفسک من النار، اے میری بیٹی تم جہنم سے بچنے کی تیاری کر لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میرے بیٹی تمہارا باپ محمد رسول اللہ بھی کل قیامت کے دن تمہیں ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچائے گا. اے میری بیٹی تم آنے والی زندگی کی تیاری کر لے، اے میری بیٹی اس قبر کی تیاری کر لے، اس جہنم سے بچنے کی تیاری کر لی. اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی یہ مت سوچنا کہ کل قیامت کے دن تمہارا باپ تمہیں کام آئے گا، اس وجہ سے میری بیٹی دنیا کے اندر نیک اعمال کر لے. غور کرو، اللہ کے رسول اپنے بارے میں بھی سوچا کرتے تھے اور باقاعدہ کئی مرتبہ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اللہ کے رسول دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے عذاب علیم سے بچا لے. جب آدمی اپنے آپ کے بارے میں، اپنے پریوار کے بارے میں سوچے گا، فکر مند ہوگا، تو میرے بھائیوں اس کے یہاں تبدیلی، بدلاؤ، چینجنگ ضرور آئے گا. آج ہمارے یہاں اپنے گھروں کی فکر ہے،
گھر کے اندر کوئی پرابلم ہو جائے، فکر ہے سامان گھٹ جائے، کچھ ہو جائے، تو ہم کس طریقے سے فکر کرتے ہیں؟ آپ کا بیٹا بیمار پڑ جائے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اب ڈاکٹر کو بلاتے ہیں کیونکہ بیٹا بیمار ہے، اس کو آپ تکلیف سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اب دنیا کی تکلیف سے بچا رہے ہیں، اور ایک وہ تکلیف جو اتنی زبردست ہے، اتنی خطرناک ہے، میرے بھائی اس تکلیف سے بچانے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اس تکلیف سے اپنے آپ کو، اپنے پریوار کو، دونوں کو بچاؤ۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور جہنم کی آگ کو انسانوں سے اور پتھروں سے جلائی جائے گی۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اور اس جہنم کا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ قرآن کے اندر کیجا ہے۔ اس جہنم کا تذکرہ قرآن اس انداز سے کہتا ہے، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے جلایا، اور اس آگ، وہ آگ اتنی زبردست ہے کہ جلتے جلتے تیرے سینے تک پہنچ جائے گی، اتنا زبردست ہے۔ آدمی اپنے آپ کے بارے میں سوچ لے تو میرے بھائیو، محمد رسول اللہ سے کبھی پوچھا گیا، اللہ کے رسول آپ کے چہرے کے اندر جھریاں پڑ گئی، آپ بڈھے نظر آنے لگے، آپ اسی عمر میں ایسا دکھنے لگے، ماجرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، لوگوں مجھے سورہ ہود نے، سورہ غاشیہ نے، سورہ قیامہ نے اور فلاں فلاں سورتوں نے مجھے بڈھا بنا دیا ہے۔ فلاں فلاں سورتوں کو جب میں پڑھتا ہوں، اس کے اندر جہنم کے مناظر ہیں، اس کے اوپر آنے والی زندگی کے مناظر اس کے اندر موجود ہیں، وہ سب پڑھ کر کے میری زندگی کے اندر چینجنگ آ گئی ہے، تبدیلی آ چکی ہے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، ذرا سوچئے، حضرت عمر فاروق کو دیکھیے، کیسا بدلا اپنے آپ کو۔ آج ہم اور آپ پورے قرآن پڑھ ڈالیں، پورے رات بھر تقریریں سن لیں، کوئی چند تبدیلی نہیں ہے، کل جیسے کر رہے تھے وہ آج بھی کریں گے۔ مولوی صاحب آپ قرآن پڑھتے چلے جاؤ، حدیثیں پڑھتے چلے جاؤ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم وہی کریں گے جو کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی کو دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت عمر فاروق نے جو سنا کہ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا کہ کچھ لوگوں کو کل قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، لایا جائے گا، اور اپنی ذمہ داری کا اس کو احساس نہیں ہوگا، تو اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے وہ آدمی جہنم کے اندر جائے گا، اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آج ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، بیٹی کہاں جا رہی ہے کوئی مطلب نہیں ہے، بیٹا کہاں جا رہا ہے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم اپنے گھر کی فکر کر رہے ہیں، کون کرے گا ہماری گھر کی فکر؟ اب کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی رشی منی دنیا میں نہیں آئیں گے، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی رشی منی دنیا میں نہیں آئیں گے۔ ہاں سن لو، اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اب تجھے سمجھانے والا، بتانے والا، ڈرانے والا اس زمین کے اندر کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، میری بعد کوئی رسول دنیا میں نہیں آئیں گے، میرے بعد کوئی تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آئے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا جب آئے گا ہی نہیں، ہماری بیٹیوں کو کون سدھارے، ہمارے بیٹوں کو کون سدھارے، ہماری سماج کے اندر سدھار کون لائے، یہ تو قدم ہمیں اٹھانا پڑے گا، ہمیں اپنے بچوں کو اسلام بتانا پڑے گا، ہمیں اپنے بچوں کو اللہ کا پاور، اللہ کا ڈر بتانا پڑے گا، ہمیں اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا، آئے میرے بیٹے اپنی زندگی کو بدل، شراب سے اپنے آپ کو توبہ کر لے، جوا کے اڈوں میں بیٹھنا بند کر اور ان زناکاریوں کے اڈوں سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دے، کیونکہ آئی میرے بیٹے ایک
ایک دن ایسا آئے گا جو تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں تمہیں جواب دینا پڑے گا. انسان کو اگر اپنے آپ کو بدلنا ہو اور تبدیلی کرنا ہو اپنے گھر کے اندر، تو اپنے بچے کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم اور آپ، ہمارے اندر بھی ڈر نہیں ہے اور بچوں کے اندر بھی ڈر نہیں ہے. باپ بھی نہیں ڈر رہا تو بیٹوا بھی نہیں ڈر رہا ہے. آج ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے. جلسوں کے اندر، مسجدوں کے اندر اب حالات دیکھیے کیا ہے. قدم پھوٹ پھوٹ کر کے رکھنے کی ضرورت ہے. قدم پھوٹ پھوٹ کر کے رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ سے ڈرو. اپنے گھر والوں کے اندر یہ ڈر، یہ خوف پیدا کرو. حق تقاتہ، جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا اللہ سے ڈر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں باقاعدہ کہتے ہیں الخوف من الجلیل، اس اللہ سے ڈرا جائے. رات کی تاریکیوں میں بھی ڈرو، دل کے اجالوں میں بھی ڈرو، مسجد میں ہو تب بھی ڈرو، مسجد کے باہر ہو تب بھی ڈرو، اکیلے میں ہو تب بھی ڈرو، لوگوں کے بیچ میں ہو تب بھی ڈرو، کمرے میں ہو اور تم موبائل کا استعمال کر رہے ہو تب بھی تم اللہ سے ڈرا کرو. الخوف من الجلیل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری سے کبھی آپ نے فرمایا تھا اے ابو ذر غفاری اتق اللہ حیث ما کنت. اے ابو ذر غفاری جہاں کہیں رہنا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کہیں بھی رہنا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. آج ہمارے مسلمانوں کے حالات کو دیکھو میرے بھائیوں، جلسوں میں بھی آیا کرتا ہے تب بھی اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر نہیں ہے کہ ہم جلسے میں آئے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے، ہم قرآن کی آیتیں سن کر کے قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں. وہ تو سنتے نہیں تو کفار مکہ، آج ہم اور آپ سن کر کے مذاق اڑا رہے ہیں. الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے. موبائل استعمال کرتے وقت ڈرا جائے، فون میں باتیں کرتے سمے آپ ڈریں اللہ تعالیٰ سے، ڈرنے کی کوشش کریں. والخوف من الجلیل، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل. تقویٰ کیا دیکھ لیجئے آپ. والعمل بالتنزیل، اور شریعت کے اوپر عمل کیا جائے. یہ نہیں جب من کیا تب عمل کر لیا، جب من کیا تب عمل نہیں کیا، ہر وقت عمل کیا جائے. شادی بیاہ میں دیکھیے آپ ہمارے یہاں کتنے رسم و رواج ہیں. ان رسم و رواج نے ہمارے سماج کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. لڑکیوں کو زنا کرنے پر مجبور کر دیا. یہ ہمارے رسم و رواج نے لڑکیوں کو ان تمام اڈوں تک پہنچا دیا ہے. 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو گئی. معلوم ہے آپ کو؟ باپ بڈھا ہے، 4 جوان بیٹیاں، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شادیاں کر سکے. اب شریعت کے مطابق وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن سامنے والا کہتا ہے ایسے کیسے شادی ہوگی، ہم تو باراتی لے کر کے آئیں گی، ہمیں یہ چاہیے کھانے میں، اور بغیر گاڑی کے کیسے ہم شادی کر لیں گے، ہمیں تو گاڑی چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے. شریعت کے اوپر عمل کہاں؟ کون کرے گا عمل؟ والعمل بالتنزیل، شریعت کے اوپر عمل کیا جائے، ہر وقت عمل کیا جائے. میرے بھائیوں، شریعت کے اوپر عمل ہونا چاہیے. خود عمل کرو، اپنے پریوار والوں کو عمل کراؤ. والاستعداد لیوم الرحیل، اور قیامت کے دن کی تیاری کیا جائے. والرضا بالقلیل، اور اللہ نے جو تمہیں دے رکھی ہے، جو نعمتیں دی ہیں، جو تیرے تقدیر میں لکھ دیا ہے، جتنا تو نے کمایا ہے یا جو کچھ کر رہا ہے، اسی کے اوپر راضی ہو جا، اسی تقدیر کے اوپر تو راضی ہو جا. کسی امیر کو دیکھ تو جلنے کی ضرورت نہیں ہے، تیری تقدیر میں جتنا لکھا ہوا تمہیں اتنا وہ مل رہا ہے. اس وجہ سے اللہ کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تیری
تقدیر میں جتنا لکھا ہوا ہے اتنا تمہیں مل رہا، اس کے اوپر تمہیں راضی ہو جاؤ، یہ ہے تقوی۔ لیکن آج ہمارے یہاں یہ تقوی ہے ہی نہیں، یہ خوف کہاں ہے؟ کسی کو دیکھ لیا جلن شروع۔ تو یہ تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں میں یہ تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ خوف اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں کی اصلاح تب ہی ہو سکتی ہے جب ہمارے اندر یہ تقوی آئے گا۔ ہمیں اللہ کے یہاں اپنے زندگی کا حساب دینا پڑے گا کہ آپ کو اللہ نے 4 اولادیں عطا کی، 4 بیٹیاں دی، آپ نے کتنے بیٹوں کو عالم بنایا، کتنے بیٹیوں کو عالمہ بنایا؟ آپ نے کتنے بیٹوں کو اسلام کے لیے آپ نے قربان کیا؟ 12-13 سال کا ہو جائے ہوٹل پہنچا دو، ارے مدرسہ میں کیا رکھا ہے، پڑھ کر کے کیا کرے گا؟ میرے بھائیو، جب تک آدمی شریعت کو بھی جانے گا تب تک وہ صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے یہ علماء ہوتے ہیں۔ اب کوئی آدمی جواب دے، مولوی صاحب کیا بول رہے ہیں آپ؟ عالم کہاں ڈرتا ہے؟ اس نے تو یہ کیا، اس نے تو یہ کیا، اس نے تو یہ کیا۔ میں ان ملاؤں کی اور ان عالموں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں میرے بھائیو، ایسے ایسے عالم گزرے ہیں، ایسے ایسے عالم ہیں دنیا کے اندر، ان کی زندگیوں کو آپ پڑھیے اور دیکھیے تو آپ کو لگے گا کہ وہ ہمارے لیے مثال ہے۔ آج ہیں ایسے عالم، غور کرو میرے بھائیو، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو، اپنے بیوی اور بچوں کو سدھارنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ آپ کا بچہ نماز نہ پڑھے تو آپ کے بچے کو نمازی کون بنائے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اپنے بچوں کو نماز کی اہمیت کے بارے میں بتاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے سوال جو تم سے پوچھا جائے گا اسی نماز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ الصلاۃ، اس قیامت کے دن سب سے پہلے تم سے اسی نماز کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آئی میرے بیٹے نماز کی پابندی کر، آئی میری بیٹی نماز کی پابندی کر لے، کیونکہ کل قیامت کے دن تم سے حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، سب سے پہلے تم سے اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ذرا تصور کیجئے اور سوچئے، ہم اور آپ اپنے بچوں کو نمازی بنا رہے ہیں؟ مسجدوں کے اندر دیکھیے آپ کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے گھر کا جائزہ لیجئے۔ من حافظ علیہ کانت لہ نورا و برہانا و نجات یوم القیامہ، جس نے نماز کی حفاظت کی، جس نے نماز کی حفاظت کی، اللہ کے نبی فرماتے من حافظ علیہ کانت لہ نورا و برہان و نجات یوم القیامہ، جس نے نماز کی حفاظت کی تو کل قیامت کے دن اس کے لیے وہ نماز دلیل بن جائے گی، روشنی بن جائے گی، اس کے لیے وہ نماز دلیل بن جائے گی، وہ نجات یوم القیامہ، اور قیامت کے دن یہی نماز اسے نجات دلائے گی، اس کو جہنم سے بچائے گی، اس کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں پہنچا دے گی۔ میرے بھائیوں، اس نماز کی اس پاور کو سوچنے کی کوشش کرو، نماز کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کرو، اور اگر نماز کی اہمیت کو نہیں جانو گے اور نماز کی پابندی نہیں کرو گے تو کوئی عالم تمہیں جنت میں نہیں پہنچائیں گے۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاتٌ، فرمایا جس نے نماز کی قدر نہیں کی، جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی، لَمْ يَكُن لَّهُ نُور، تو اس کو نور نہیں دیا جائے گا، اسے قیامت کے دن روشنی نہیں ملے گی، اسے نجات نہیں ملے گی۔ وَحُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ، قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔
اب جس کو فرعون کے ساتھ اٹھنا ہے نماز مت پڑھو، قارون کے ساتھ اٹھنا ہے تو نماز مت پڑھو، حامان کے ساتھ اٹھنا ہے تو نماز کی پابندی مت کرو۔ اپنے بچوں کو یہ باتیں آپ بتائیے، اپنے بیٹوں کو آپ بتائیے، نماز کی پابندی اپنے گھر میں کرانے کی کوشش کیجیے۔ اور صرف مسجد ہی میں نماز، ساری نمازیں مت پڑھیے۔ فرض نماز آپ وہاں پڑھ لیں تو گھر میں آ کر کے نماز پڑھیں، اور اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے چھوٹا چھوٹا بیٹا ہے 7-8 سال کا، 5-6 سال، اس کو لے کر کے آپ جائیں مسجدوں کے اندر۔ 6-7 سال سے آپ لے جانا شروع کر دیں گے اور دھیرے دھیرے اس کو آپ اس بات کی عادت ڈالیں گے تو وہ دھیرے دھیرے نمازی بن جائے گا۔ اب ابھی آپ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب یہ تو ابھی بچہ ہے، اس کو کون نماز پڑھانے کے لیے لے جائے؟ جب 10-12 سال کا ہو جائے گا اس کے بعد بولو گے کہ نماز پڑھو، وہ نماز نہیں پڑھے گا، کیوں؟ اب بچہ وہ تھوڑی رہ گیا ہے کہ آپ کی بات کو وہ مانے گا۔ اور بیٹیاں اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو اپنے بیٹیوں کے لیے بھی ایک الگ مصلی بچھاؤ اور اس کو بھی نماز کے لیے کھڑی کر دو کہ بیٹی میرے ساتھ آپ نماز پڑھیے۔ یہ کون کرے گا؟ اپنے گھروں کی اصلاح کرنی ہو تو نماز کی پابندی خود کرو، اپنے گھر والوں کو کراؤ۔ اسی طریقے سے اگر گھروں کے اندر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے تو گھروں کے اندر اصلاح اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کو دیکھیے کہ آپ کا بیٹا کن لڑکوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اپنی بیٹیوں کو دیکھیے کہ اس کی دوستی کن لڑکیوں کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے آپ کا بیٹا کن لڑکوں کے ساتھ رہ رہا ہے، اپنے بیٹوں کو دیکھیے اس کی دوستی اگر زنا کاریوں کے ساتھ ہے، اگر شراب پینے والوں کے ساتھ ہے تو اس کو روکیے، ایسے لڑکوں سے دوستی مت کروائیے، کیونکہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، فرمایا اگر کسی آدمی کو دیکھنا کہ یہ کیسا تو اس کے دوست کو دیکھو کہ اس کا دوست کیسا ہے، پتہ چل جائے گا۔ اسی وجہ سے دوستی بہت سوچ سمجھ کر کے کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھروں کی اصلاح کرنی ہے تو اپنے بیٹوں کے اندر یہ سب چیزیں لانے کی ضرورت ہے۔ غور کریے میرے بھائیوں، لیکن آج ہمارے یہاں یہ سب چیزیں موجود نہیں ہے۔ آج ہم دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، اور اپنے گھر کی اصلاح نہیں کر رہے، اپنے گھر کو سدھارنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ کون کرے گا؟ آپ کے یہاں کوئی مولوی صاحب جا کر کے آپ کے گھر والے کو سدھارے گا؟ یہ آپ کی ذمہ داری بن رہی ہے۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول بتائیے نجات کیسے ملے گی؟ اے اللہ کے رسول جنت میں کیسے جاؤں اور جہنم سے کیسے بچوں؟ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، آپ نے ان کو جواب دیا کہ تم اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرو، زبان کے اوپر کنٹرول کرو۔ آج ہماری زبان ہی کے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ اپنے باپ کو گالی دینے والے لوگ موجود ہیں، اپنے ماں کو گالی دینے والے لوگ موجود ہیں، اپنے بھائیوں کو برا بھلا کہنے والے لوگ موجود ہیں، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زبان کے تعلق سے فرمایا تھا الفم والفرج، زبان کی وجہ سے اور شرمگاہ کی وجہ سے لوگ زیادہ تر جہنم کے اندر جائیں گے، زیادہ تر اسی زبان کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر تمہیں جہنم سے بچنا ہے تو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر، اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹیوں کو سمجھاؤ، سکھاؤ، اس کو بتاؤ یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اسی زبان ہی کی وجہ سے لوگ زیادہ تر جہنم کے اندر جائیں گے۔ آئی میرے بیٹے اس زبان کا غلط استعمال مت کرنا۔ آپ نے کبھی اس انداز سے فرمایا تھا من یسملی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمل لہ الجنہ، اے لوگوں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت اور گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ازمل لہ الجنہ،
میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، دو چیزوں کی ضمانت دے دو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی عالم آپ سے نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ یہ جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو. آج مسلمانوں کے اندر دو ہی چیزوں کے اندر گڑبڑی ہے، زبان کا پکا نہیں ہے اور اسی طریقے سے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے. جلسوں کے اندر آتا ہے تو وہی معاملہ ہو، گھروں کے اندر وہی معاملہ ہے، بازاروں کے اندر وہی معاملہ ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، آج ہم اپنے شرمگاہ کے اوپر کنٹرول نہیں کر رہے ہیں. اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے تو کنٹرول کہاں سے ہوگا؟ اللہ کا خوف اپنے یہاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ خوف آئے گا کہاں سے؟ آئے گا اسی وقت جب ہم اور آپ اللہ کو سمجھیں گے کہ اللہ کا پاور کتنا زبردست ہے. اپنے یہاں اپنے گھروں کی اگر اصلاح کرنی ہے تو میرے بھائیوں اپنے گھر کے اندر قرآن کو لازم پکڑو، قرآن کو اپنے یہاں تلاوت کرنا لازم کر دو کہ قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن سے رشتہ جوڑو. آج ہر کسی کے موبائل کے اندر وہی گانا لگا ہوا ہے. گھر سے باہر نکل لیے تو نوجوان لڑکا لوگ تو اس کو سمجھتا ہے بس اس کے بغیر کچھ زندگی ہے ہی نہیں. غور کیجیے، آپ اپنے گھروں کو تم قبرستان مت بناؤ. رمضان آیا تو تم نے قرآن کی آیتوں کو اپنے موبائل میں ڈیلیٹ، اپنے موبائل میں اپلوڈ کر لیا، ڈاؤن لوڈ کیا اور اپنے گھروں کے اندر آپ نے بہت بڑے باکس میں آپ نے لگا دیا اور قرآن کی آیتیں آپ نے بجانا چالو کر دیا اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ میں پکا سچا مسلمان ہوں. پورا مہینہ قرآن کی آیتوں سے تیرے گھر کے اندر آوازیں آتی رہی، تیرے گھر کے اندر آوازیں آتی رہی، لیکن جیسے یہ رمضان کا مہینہ ختم ویسے قرآن کی آیتیں ڈیلیٹ تم نے اپنے موبائل سے کی اور اپنے موبائل کے اندر تم نے بھوجپوری گانا اپلوڈ کر دیا. میرے بھائیوں، ایک مہینہ آتا ہے جس میں تم مسلمان بن جاتے ہو اور دوسرا مہینہ آتا ہے اور اپنے آپ کو تم چینج کر لیتے ہو، اپنے آپ کو بدل لیا کرتے ہو. کہ کیسے مسلمان ہو؟ قرآن سے رشتہ جوڑو. اپنے گھر کے اندر نماز کو پابندی کے ساتھ اپنے گھر کے اندر بھی یہ چیز لاگو کرو. لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان الشیاطین ینفرون من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. اپنے گھر کے اندر قرآن کو، سورہ بقرہ کو اپنے گھر کے اندر لاگو کرو، پڑھو، تلاوت کراؤ. آپ کے گھر کے اندر سے شیطان بھاگ جائیں گے. گھروں کی اصلاح کی ضرورت ہے تو قرآن سے رشتہ جوڑو. اپنے گھر کے اگر گھروں کی اصلاح کرنی ہے تو خود کی اصلاح کرو، اپنے آپ کو دیکھو. میرے بھائیوں، میں کتنا زیادہ اپنے آپ میں مسلمان ہوں، میں کتنا زیادہ پکا سچا مومن ہوں. خود کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. دوسروں کے اوپر زبانیں کسنے والوں سنو، دوسروں کو برا بھلا کہنے والوں کبھی کبھی اپنے گریبان کو بھی جھانک کر کے دیکھ لیا کرو. میرے بھائیوں، صحابہ کرام، تبع تابعین کی زندگیوں کو اٹھائیے. اللہ کی قسم، وہ خود اپنی اصلاح کیا کرتے تھے، وہ خود اپنے آپ کی اصلاح کیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ میں باقاعدہ اصلاح کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ رات کی تاریکی میں آپ اٹھے اور اللہ کے دربار میں باقاعدہ وہ دو رکعت نماز ادا کرے اور باقاعدہ وہ دونوں ہاتھ کو اٹھائے، روئے، گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اللہ تبارک و تعالی اس کے رونے کی وجہ سے، گڑ گڑانے کی وجہ سے، گناہوں کی معافی مانگنے کی وجہ سے اس کی زندگی بدل دیتا ہے. اس کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ چینج بھی کر دیتا ہے. آج ہم اور آپ رات میں اٹھتے ہیں، رات میں کون اٹھے گا؟ اتنی راتیں تقریریں ہونے کے باوجود فجر کی نماز کتنے لوگ پڑھیں گے وہ آپ خود جانتے ہیں، خود جانتے ہیں. اپنے آپ کو بدلو، چینج کرو، گھروں کے اندر کی چیزیں لاگو کرو، تب آپ کے گھر کے اندر اصلاح ہو سکتی ہے. خود رات کی تاریکی میں اٹھو، نماز پڑھو. محمد رسول اللہ نے ایک صحابی سے کہا اور فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بہت اچھے صحابی ہیں، بہت اچھے اللہ کے بندے، لیکن کاش کہ اگر وہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے لگے تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر کی کانوں میں کسی نے یہ
یہ بات پہنچائی کہ محمد رسول اللہ نے آپ کو بڑا اچھا کہا ہے اور آپ کی تعریف کی ہے، لیکن آپ کے بارے میں صرف اتنا کہا ہے کاش کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رات کی تاریکی میں نماز پڑھنے لگے، تہجد کی نماز پڑھنے لگے تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اسی دن کے بعد فکان بعد لا ینام من اللیل الا قلیلا، اس کے بعد رات میں انہوں نے سونا کم کر دیا، رات میں اٹھا کرتے تھے اور تہجد کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، محمد رسول اللہ کا ایک جملہ سن لیا کرتے تھے اور اپنی زندگیوں کو بدل لیا کرتے تھے، اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیا کرتے تھے، اپنے آپ کو بدل لیا کرتے تھے۔ اتنی تقریریں سننے کے باوجود ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہم داڑھی پھر بھی چلائیں گے، ہم ٹخنوں کے نیچے کپڑا تب بھی پہنیں گے، ہم جہیز لیں گے، ہم جہیز کی شادیوں میں شامل بھی ہوں گے، ہم بارات میں جائیں گے، یہ سارا کام ہم کریں گے اور اپنے آپ کو ہم مسلمان بھی گردانیں گے، اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ کتنی بری بات ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے باوجود ان تمام چیزوں کے اندر ہم اور آپ شامل کر رہے ہیں۔ غور کیجیے آپ، وَابْقِ عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، اگر اپنی اصلاح کرنی ہے، نجات اگر آپ کو پانی ہے اور نجات دلان، وَابْقِ عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے اور اتنا زیادہ رویا کرتے تھے عمر فاروق، اتنا زیادہ رویا کرتے تھے کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے، آپ اتنا زیادہ رویا کرتے تھے۔ امام اوزاعی کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ امام اوزاعی اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس طریقے سے رویا کرتے تھے، رونے کی وجہ سے جہاں پہ وہ نماز پڑھا کرتے تھے وہ زمین بھیگ جایا کرتی تھی۔ اس کی خادمہ اگر سوال کر بیٹھتی، اے امام مالک کی بیوی ذرا یہ بتاؤ جہاں بھی امام مالک نماز پڑھتے ہیں، امام اوزاعی نماز پڑھتے ہیں، امام اوزاعی کی نماز کی جگہ پہ کیا کسی بچے نے پیشاب تو نہیں کر دیا ہے؟ امام اوزاعی کی بیوی جواب دیا کرتی تھی، نہیں او خادمہ، ایسی بات نہیں ہے، رات کی تاریکی میں میرا شوہر اٹھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اتنا روتا ہے، رونے کی وجہ سے زمین بھیگ جایا کرتی ہے۔ یہ کسی بچے کی پیشاب نہیں ہے بلکہ میرے شوہر کے آنسو ہیں۔ غور کرو میرے بھائیوں، اس طریقے سے لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا ہے، اس طریقے سے اپنے آپ کو چینج کیا ہے۔ آج ہم اور آپ رونا نہیں جانتے، صرف ہنسنا جانتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر اصلاح کیسے ہو؟ ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں، سمجھتے مولوی صاحب کوئی ایسی دوا دے دو کہ اس کو کھا لیں اور ہمارے اندر اصلاح ہو جائے۔ تو یہ دوا ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، ایسی دوا کہیں پہ آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ کو اپنے اندر یہ سب کرنے کی ضرورت ہے، تب اصلاح ہو سکتی ہے۔ پردہ کے اوپر تقریریں کرتے کرتے تھک گئے لوگ۔ پردہ کہاں سے؟ پردہ تو آج کے دور میں ایک فیشن بن گیا ہے۔ ہماری بہنوں کو دیکھیے آپ، پردہ، وہ حجاب، برقع، اسٹائلش برقع پہن کر کے راستوں پہ گزرتی ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ برقع نہ پہنتی، اس سے بہتر تھا کہ اتنا زیادہ چست کپڑا وہ نہ پہنتی اور بنا برقع کے ایسے دوپٹے سے ہی وہ چلتی تو بہتر تھا۔ آج ہمارے سماج کی لڑکیاں اس انداز کی برقع پہن رہی ہیں، یہ پردہ ہے۔ اور راستے میں چلیے تو آپ کو ہٹ کر کے چلنے کی ضرورت ہو، بیچ میں چلے گی۔ محمد رسول اللہ نے کبھی کہا تھا عورتوں سے کہ بیچ میں مت چلو، کنارے کنارے چلنے کی کوشش کرو۔ یہ محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے جو جملے جب نبی کی صحابیات نے سننے کے بعد وہ ہمیشہ راستوں میں بیچ میں کبھی وہ نہیں چلی بلکہ کنارے کنارے اس طریقے سے چلا کرتی تھی کہ ان کے کپڑے بھی پھٹ جایا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، ہمارے یہاں پردہ کہاں ہے؟ پردہ کے نام پر تو کلنک ہے، پردہ کے نام پر کلنک ہے۔ آپ جائیے کلکتہ وغیرہ میں، اتر پردیش، دلی وغیرہ میں جائیے،
پردے میں جائیں گے. ابھی بہت سے لوگوں نے ہم کو بتایا, اور باقاعدہ آپ کبھی کبھی آپ دیکھیے پردے میں پہنچی ہے مسلمان لڑکیاں, کہاں پارکوں میں, اور پردہ نکالتی ہے اور ہیروئن بن جاتی ہے جینس اور ٹی شرٹ میں. کون دیکھنے والا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں, اپنے آپ کو بدلو, چینج کرو, مسلمان بنو, اوریجنل مسلمان. یہ منافقانہ والی چال ختم کرو اپنے یہاں سے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان ہو اور آپ نمازی بھی نہ ہو. آپ مسلمان ہو اور جہیز کے لین دین آپ کے یہاں ہو رہے ہو. آپ کے یہاں شادی بیاہ میں جو رسم و رواج ہے اس کو کون دور کرے گا؟ صرف مولوی ہی ذمہ داری لے اور آپ اس کے ذمہ دار نہ ہو. میرے بھائیو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو. گھر کی اصلاح ہو سکتی ہے, اپنے آپ کی اصلاح کی جائے, اپنے گھروں کی اصلاح کی جائے, تب سماج کی اصلاح ہوگی, ورنہ سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ اپنے آپ کی اصلاح نہ کر لے. ہر کوئی اپنے آپ ٹھان لے کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا, زنا نہیں کروں گا, شراب نہیں پیوں گا, جوا نہیں کھیلوں گا, میں جہیز والی شادیوں میں نہیں شامل ہوں گا, اور نہ ہی ایسے شادیوں کو سپورٹ کروں گا. تو اللہ کی قسم سماج کے اندر اصلاح ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اپنے آپ میں لوگ ٹھان لیں کہ میں یہ کام کروں گا, آج کے بعد ایسی جگہوں میں نہیں جاؤں گا, تب اصلاح ہو سکتا ہے. زبان سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, عمل کرنے سے ہوتا ہے. آج عمل کی سخت ضرورت ہے میرے بھائیوں, عمل کیجئے. اتنا بڑا ادارہ آپ کے یہاں ہے اتقاری کا, یہ ادارہ بہت پرانا ادارہ ہے. ابھی ہمارے توحید سلفی صاحب کل پرسوں بتا رہے تھے اس ادارے سے فلا 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 اتنے بڑے بڑے عالم یہاں سے نکلے ہیں. میرے بھائیوں, اتقاری کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے اور سخت اصلاح کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں, اس سسٹم کو ختم کیا جائے. پوری رات بھر کا جلسہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. آپ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ پوری رات بھر آپ جاگیں گے, پوری رات بھر عالموں کو جگائیں گے, تو میرے بھائیوں آنے والا دن اس کا کیسا ہوگا یہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. اپنے اندر اصلاح لانے کی ضرورت ہے, اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں, یہ چند باتیں تھی اصلاح کی تعلق سے. مجھے نکلنا ہے اور بہت دور جانا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میں بہت لمبا سفر کر کے آتا ہوں اور بہت دور جانا پڑتا ہے, ڈیوٹی ہے, نبھانی ہے. میرے بھائیوں, ذمہ داریاں ہیں, ان ذمہ داریوں کو نبھانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کروں گا, مجھ سے پہلے جتنے بھی خطبہ, جتنے بھی مقررین نے آپ کے سامنے خطاب کیا ہے, اللہ تعالیٰ خطاب کرنے والے کو بھی اور سامعین کو دونوں کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما, اور ساتھ میں اس ادارے کو زندہ رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. کیونکہ آج سب سے زیادہ نظریں مدرسوں کے اوپر ہے, سب سے زیادہ مدرسوں کے اوپر, مسجدوں کے اوپر, علماء کے اوپر. میرے بھائیوں, حکومت کی نظر ہے. کسی نہ کسی بہانے سے اداروں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آج مولانا عبدالرحمان نجمی مرشد آباد سے جو تشریف لائے ہیں ان کو لانے کی زحمت کر مولانا حسن صاحب یا مولانا شفیق عالم صاحب نجمی رضی اللہ سے گزارش ہے کہ مولانا عبدالرحمان نجمی جو مرشد آباد سے تشریف لائے ہیں ان کو لے آئے. اپنے مدارس کو مضبوط کیجیے, اپنے مدارس کو مضبوط کیجیے, اپنے مسجدوں کو مضبوط کیجیے. اپنے یہ اسلام کے قلعے ہیں, ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہاری قدموں کو جما دے گا. میرے بھائیوں, یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھ, اسلام کے اوپر زندہ رکھ. جب بھی خاتمہ